السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج ڈسکس کرنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز برطانیہ میں آخر دیوالیہ کیوں ہو گئے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو گئے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوئے کیوں ہیں۔ اس کے کچھ جزیات پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 24 نومبر کا جو مارچ ہے، جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس ملی ہیں، وہ آپ تک پہنچانا ہے کہ اس کے کیا خد و خال ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور مزید بھی خبریں، تو آغاز کرتے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے میاں حسن نواز شریف صاحب سے کہ وہ دیوالیہ ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک دو چیزیں تو آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیوالیہ سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص دیوالیہ ہو جائے، نمبر 1 تو ایک ٹرسٹ اس پر ختم ہو جاتا ہے، نمبر 2 آگے وہ بینیفٹ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن برطانیہ ایک علیحدہ قسم کا معاشرہ ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا جائے اور ان کو مفادات کا خیال نہ رکھیا جائے۔ یہاں پاکستان میں کوئی شخص بے روزگار ہو جائے تو وہ سڑکوں پر ملتا ہے، لیکن برطانیہ میں اگر کوئی شخص بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر حکومت روزگار الاؤنس دے دیتی ہے۔ سملرلی اگر کوئی شخص بینکرپٹ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو اگرچہ وہ بہت سارے اپنے حقوق سے جناب محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نئے حق شروع ہو جاتے ہیں، اسے مزید جناب کچھ مراعات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں حسن نواز وہ بینک کرپٹ ہوئے نہیں، بلکہ خود جا کر انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں دیوالیہ قرار دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے جناب اپنے وکلا کیے، وکلا نے جا کر برطانوی جو رائل کورٹ ہے وہاں جا کر دلائل دیے، اور مسلسل دلائل دینے کے بعد آخر کار وہاں کی جو ہائی کورٹ ہے، رائل کورٹ ہے، انہوں نے ان کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ اب سوال یہ وہی کہ آخر ایسا کیوں کیا۔ میاں نواز شریف صاحب کی ایک صاحب ظاہر ہے، ایک سیاسی حیثیت ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو سماجی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا صاحبزادہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا، اور دوسرا آپ کو کوئی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس واقعی جناب پیسے نہیں تھے اور یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکے، پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈیٹا بہت ہے، بالکل اسی طرح ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کا جب ڈسپیوٹ چلا تھا تو دوسری پارٹی کو بڑی لمبی چوڑی رقم دے کر اس سے سیٹلمنٹ کر لی تھی، تو یہاں پر بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، انہوں نے دیوالیہ ہونے کو ترجیح دی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب کیا ہوگا، اب جناب یہ نیا لون نہیں لے سکیں گے میاں حسن نواز صاحب۔ دوسرا، اب جناب کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر نہیں رہ سکیں گے، اور کچھ اور بینیفٹس ہیں وہ بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ صرف حسن نواز تک رہے گی، حسین نواز کا معاملہ علیحدہ ہے، اور اصل میں مریم نواز کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو تھوڑا سا میں یہ بھی کر دوں کہ بہن اور بھائیوں کے درمیان بھی تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو باقاعدہ تنازعات کی باتیں اور ان کے جناب ڈسپیوٹ جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کی باتیں ہوئیں، لیکن باہر درمیان میں میاں نواز شریف صاحب بیٹھے اور انہوں نے کچھ سیٹلمنٹ کرانے کی کوشش کی۔ تو یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی میری پاکستان لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ حقائق یہ ہیں کہ لندن کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، اور وہ جو بھائی ہیں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب سب سے زیادہ مطلب پیسہ بھی انہوں نے انجوائے کیا، سٹیٹس بھی انہوں نے انجوائے کیا بطور چیف منسٹر، اور اب ان کے پاس ککھ نہیں ہے۔ یہ خاصے تنازعات سامنے آتے رہتے تھے۔ اب اس کو بھی پس منظر میں رکھنا ہوگا، لیکن اس کی جو اصل صورتحال ہے وہ کچھ اس طریقے سے اب تک جو سمجھ آئی ہے، بعد میں نئی چیزیں سامنے آئیں تو وہ ایک علیحدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا تھا۔ عمران ریاض خان نے بھی اپنے ویلاگ میں یہی بات کی ہے کہ انہوں نے، ان کی کمپنی نے وہاں ٹیکس چوری کیا تھا، اور یہ پھنس گئے تھے۔ یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ جہاں تو قرضے بھی ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، ٹیکس دینے کا تو تصور نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بلیونرز ہو گئے، یعنی اربوں پتی، خربوں پتی بلکہ ہو گئے، وہ ٹیکس ان کا جناب ہزاروں میں ہوتا ہے اس وقت بھی۔ تو یہ پاکستان تو تھا نہیں، لیکن وہ عادت ہوتی ہے نا لگی ہوئی منہ کو، چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ تو وہاں پر بھی یہ بات طے ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، یا دوسرے لفظوں میں عمران ریاض خان کی نظروں میں یہ جناب انہوں نے ٹیکس چوری کیا۔ اب ان کی جب یہ معاملہ عدالت میں گیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو یہ پھر خود ہائی کورٹ میں لے گئے۔ اب دو طریقے تھے، یا تو
یہ اس چوری کو تسلیم کرتے کہ واقعی انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ بڑے سخت قسم کے تھے. وہاں ایسی صورت میں ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی, ان کی جائیداد ضبط ہو سکتی تھی, اور بہت ساری ان کو جناب نیشنلٹی کینسل ہو سکتی تھی, ان کو جناب پاکستان ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا تھا. مطلب ٹیکس چوری کا وہاں جناب تصور نہیں ہے, اور کوئی شخص اگر ٹیکس چوری کرے تو اس کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں. تو ایک طرف یہ تھا کہ جناب جائیداد ضبط کرائیں, جیل میں جائیں, اور پھر نیشنلٹی کینسل کروا کے پھر پاکستان میں آئیں. ایک یہ صورتحال تھی. اور دوسری صورتحال تھی کہ چھوٹی قربانی دیں اور وہاں جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کیا جائے کہ ہمارے یہ جناب کمپنی دیوالیہ ہو گئی تھی, ہمارے پاس پیسے ہی ختم ہو گئے تھے. تو بہرحال انہوں نے وہ دوسرا جو کم بے ضرر اور کسی حد تک کم ضرر قسم کا جناب جو آپشن تھا وہ انہوں نے سلیکٹ کیا, اور اس میں بہرحال وہ کامیاب بھی ہوئے. تو باقی یہ کچھ عرصہ رہے گا, اس کے بعد اس کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جناب اب تک کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے. اور بہرحال اس پر جناب چیزیں تو ہوں گی. میاں نواز شریف صاحب یہاں پاکستان میں ٹیکس چور ہے, اور وہاں جناب ان کی اولاد کے بارے میں نعرے لگیں ٹیکس چور ٹیکس چور, اور وہ حقائق بھی ہوں اور واقعی ان کی کمپنی دیوالیہ بھی ہو, تو شایان علی کے لیے تو جناب ایک ایشو کریٹ ہو گیا ہے. وہ تو جناب جہاں کر کہیں گے کہ یہ پاکستانی چور نہیں ہے, برطانوی بھی چور ہے, وہاں بھی جا کر انہوں نے چوریاں کی ہیں. اچھا, اب کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کا ابھی تک اصرار یہی ہے کہ ان کی جو مسلم لیگ نون کی اس وقت ضرورت نہیں رہے گی. ان کے خیال میں ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ ان کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں جناب کہ نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں کوئی جوابی بیانیہ نہیں بنا سکی. حکومت پی ٹی آئی کا کوئی جواب دے پا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے. پہلے انہیں لاٹھیوں کی ضرورت تھی, عہدے میں توسیع اور 26ویں ترمیم کے بعد ضرورت ختم ہو چکی, اس وجہ سے کچھ نیا ہوگا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں نون لیگ کی ضرورت ختم ہو گئی, اب اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ضرورت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ جناب ان کی یہاں اہمیت ختم ہو رہی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو بڑے عرصے سے جناب خاموش بیٹھے تھے, انہوں نے بھی اب بولنا شروع کر دیا ہے, اور اسی بیانیہ کے جناب ووٹ کو عزت دو والے کے معاملے پر وہ بات آگے بڑھا رہے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب ظاہر ہے یہ ماؤتھ پیس ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ ان کی کہے ہوئے زبان, ان کی کہے ہوئے میسیجز جناب آگے پہنچاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک جب آپ سے بات ہو رہی ہے, ہلکا پھلکا کریک ڈاؤن تو ہے جو 24 نومبر کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف ہے, لیکن اس قسم کا ماس لیول پر کوئی احتجاج نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو تیاریاں تھی ان میں زبردست تیزی آئی ہے, اور وہی جو 8 فروری والا صورتحال تھی وہی ہے. یہاں جناب اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر پاکستان میں نہ صرف جناب لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, دیگر لوگوں کو کہ وہ احتجاج کے لیے جائیں, بلکہ اخراجات کر رہے ہیں, ان کے لیے کنوینس کا بندوبست کر رہے ہیں, ان کو جناب چیزیں دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور احتجاج میں ضرور شامل ہوں. اور دوسری طرف جو اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ پہلے کی طرح نہیں ہے, اس وقت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس مرتبہ جناب ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد پر صرف ایک طرف سے آیا جائے گا, باقی جناب شہر کے علاقوں کے راستے کھلے ہوں گے اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور حکومت کہے گی جی ہم ان سے نبڑ لیں گے. میں نے بتایا تھا کہ کم از کم 4 سے 6 راستے ایسے ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جائے گا, اور اب جناب اس کے ابتدائی خد و خال سامنے آ گئے ہیں. حسنین رفیق صاحب جناب آپ کو پتہ ہے سینئر ہمارے جناب یوٹیوبر ہیں اور صحافی ہیں, انہوں نے جناب جو ابتدائی رپورٹ لائی ہے وہ بڑی شاندار ہے. لیکن اس کے آغاز میں بتا دوں کہ یہ جناب وہ لیک نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا جی, کیونکہ انہوں نے جو ہی یہ اپنا جناب یہ ویلاگ کیا تو اس کے بعد ان پر چڑھائی کر دی گئی کہ یہ اتنے سیکرٹ معاملات تھے, آپ کیوں سامنے لائے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بھی, اور میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اناؤنس کر دی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حسنین رفیق صاحب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کے حوالے سے تیاریاں زبردست طریقے سے جاری ہیں, لیکن اس دفعہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کچھ ڈیفرنٹ ہوگی. ایک جو قافلہ نکلے گا وہ پشاور سے نکلے گا جسے علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے. وہاں سہیل افریدی ہوں گے, مینا خان ہوں گے, عبدالغنی افریدی ہوں گے, اور یہ تمام لوگ اس پشاور کے قافلے کے ساتھ ہوں گے جو اسلام آباد کی طرف جائے گا. ایک قافلہ جو ہوگا وہ مالاکن ریجن سے نکلے گا جسے تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شفقت ایاز ہوں گے. وہاں سہیل سلطان ہوں گے, سید محبوب شاہ ہوں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نام ہوں گے. ایک جو قافلہ ہوگا وہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. ایک قافلہ نکلے گا ساؤتھ ریجن سے جس میں شیر افضل مروت ہوں گے, جس میں شاہد ہٹک ہوں گے, جس میں فیصل امین گنڈا پور ہوں گے, جس میں مولانا نسیم شاہ ہوں گے, اور وہ اس قافلے کو سی پیک کے ذریعے لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے.
وہ قافلہ اس قافلے کا بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ پہلے یہ قافلہ اسی طرف سے جاتا تھا پشاور کی طرف سے، لیکن اب وہ قافلہ سی پیک کی طرف سے آئے گا اور جو ہی وہ خیبر پختونخوا کی باؤنڈری کراس کرے گا تو میاں والی ٹچ ہو جائے گا، میاں والی کے لوگ اس قافلے میں شامل ہوں گے۔ سو میاں والی اور تحریک انصاف کا جو ساؤتھ ریجن ہے جس میں لکی مروت آ جاتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان آ جاتا ہے، ٹانک آ جاتا ہے، کرک آ جاتا ہے، بنو آ جاتا ہے، یہ قافلہ سی پیک کے ذریعے اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ سو اس دفعہ تحریک انصاف ہر طرف سے آ رہی ہے، خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور پنجاب میں جو ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ سو تحریک انصاف 24 نومبر کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے، عوام کا سمندر، عوام کا سونامی اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے۔ دوسری طرف جناب بشرا بی بی کی طرف سے عمران خان کی طرف سے دیا ہوا پیغام بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ کسی کو سپیئر نہیں کیا جا رہا، خاص طور پر جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو تو بالکل سپیئر نہیں کیا جا رہا، اور ان کو ویری کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ تب اسمبلیوں کو انجوائے کر سکیں گے جب آپ قربانی بھی دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رفو چکر ہوتے رہیں، جب آپ کی ضرورت ہو آپ غائب ہو جائیں، سلیمانی ٹوپی پہنے زین قریشی کی طرح اور غائب ہو جائیں، اور پھر جب جناب دودھ پینے کی باری ہو آپ آگے آ جائیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب نے خبر دی ہے کہ بشرا بی بی کی جانب سے صوبائی صدور کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ الیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، احتجاج کے لیے کوشش نہیں کر رہا، نکل نہیں رہا، اس کو 24 نومبر کا انتظار کیے بنا ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ نیا بندہ اناؤنس کر دیا جائے۔ تو اب وہ لوگ جناب جو ضلعی صدور ہیں، جنرل سیکٹری ہیں، مین عہدوں پر ہیں، ایون تحصیل لیول کے لوگ بھی اگر وہ ایکٹیو نہیں ہیں ان کو فوری طور پر معذرت کی جا رہی ہے، یا ایون ان لوگوں سے خود کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جناب نہیں چل سکتے تو آپ فوری طور پر ریزائن کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب پشاور کے جو جنرل سیکٹری ہیں اور 2 نائب صدور ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اور ان کی جگہ نئے بندے اپوائنٹ بھی کر دیے گئے۔ تو لہٰذا جناب اب وہ پرانی صورتحال نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے ان کو لے کر چلتے رہیں گے ویسے ہوتا رہے گا۔ اب یہ 24 کا معرکہ ہے اور اتنی زوردار انداز میں جناب یہ معرکہ سامنے آئے گا کہ آپ اس کو بھول جائیں گے کہ جناب یہ کس انداز میں، پہلے حکومت اب کہہ رہی ہے شاید کوئی نہیں نکلے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس مرتبہ بہت سارے سرپرائز ملیں گے۔ میرے پاس جناب خبر ہے کہ حکومت پنجاب نے وہ افسر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت، سی سی پی او لاہور کمیانہ سمیت اور دیگر جناب جنہوں نے پی ٹی آئی پر بے حد مظالم کیے تھے، بہت زیادہ جناب انہوں نے تشدد کیا تھا اور وائلنس میں جناب وہ شامل تھے، ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ پہلے ان کو جناب پروموشنز کی گئی اور ایون آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کرمینل ہونے کے باوجود جناب وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت سیٹ پر۔ اب جناب خبر آئی ہے کہ ان کو لمبی لمبی رشوتیں دی گئی ہیں، اسے رشوت ہی کہیں گے کہ جناب وہ پلاٹس جو کروڑوں روپے کے ہیں ان کو چند لاکھوں روپے میں دے دیا گیا ہے۔ مثال جو 2 3 4 5 کروڑ روپے کا جناب وہ پلاٹ ہے اسے 4 5 لاکھ روپے میں دے دیا گیا ہے، اور یہ ایسا کرتے کہ جناب یہ کوئی نیا پلاٹ دیتے تو وہ بھی تھا، یہ وہ پلاٹ ہیں جو پہلے بہت سارے جناب پولیس اہلکاروں کو الاٹ ہو چکے ہیں۔ اب وہاں کی ان کی الاٹمنٹ انہوں نے کینسل کی ہے کیونکہ بڑے جناب پائے کے اور نکر کے جناب چونکہ پلاٹ تھے، کارنر کے اور اہم ویلیویبل پلاٹ تھے، تو انہوں نے جناب وہ ان کی پسند کے پلاٹ ان کو دے دیے ہیں، کسی کو 10 لاکھ روپے میں، 7 لاکھ روپے میں، زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ روپے میں، اور وہ کئی کروڑ روپے کے جناب پلاٹس ہیں۔ تو اس پر جناب وہ جو پرانے جو الاٹیز تھے وہ بھی پولیس کے اہلکار تھے، افسر تھے، انہوں نے جناب اب ان کو خلاف رٹ دائر کی ہے اور وہ عدالتوں میں گئے تو یہ چیز سامنے آئی ہے، ورنہ یہ چیز سامنے بھی نہ آتی، اور وہاں جناب پتہ چلا ہے کہ جناب یہ گیم ڈال دی گئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر ڈان نے، روزنامہ ڈان نے جناب اس کو ڈیلی ڈان نے رپورٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ایک بہت بڑی رشوت چل گئی ہے۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں جناب وی پی این کے حرام اور حلال ہونے کے حوالے سے، اس پر مولانا راغب نعیمی صاحب جناب اس پر فتویٰ تو دے چکے ہیں، لیکن اس کی اندر سے مخالفت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جناب سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی صاحب ظاہر ہے اس وقت اسلامک ڈیموکریٹس جو ہیں، جو جناب مذہبی جماعتوں میں ایک اہم ترین جماعت ہے، اس کے جو امیر ہیں حافظ نعیم صاحب، ان سے جب سوال کیا گیا کہ مولانا راغب نعیمی صاحب نے جناب کہا ہے کہ یہ جناب جو وی پی این کا استعمال ہے یہ غیر شرعی ہے، تو اس کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ فارم 47 سے وزیر اعظم بننا کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جزوی سچ نہ بولیں بلکہ مکمل سچ بولیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب حافظ نعیم صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی فورم ہے، انہوں نے کہا کہ وی پی این کے ذریعے
وزیر اعظم صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں, ان کا اکاؤنٹ بھی کر رہے ہیں, تو اب ایک ملک کا وزیر اعظم غیر شرعی کام نہیں, اس سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ فارم 47 پہ آنے والا ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے. وی پی این تو وہ بعد میں استعمال کر رہا ہے. اس طرح کی جو نظریاتی کونسل ہے اس کی ویسے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں معذرت چاہتا ہوں, تمام علماء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن اس نوعیت کے آئسولیٹڈ فیصلے کرنا اور اس کو بیان بنا کر بھیجنا, اس سے ان اداروں کی اپنی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں درخواست کروں گا علماء کرام سے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے ایک مکمل رپورٹ بنائیں, اور جس میں تمام سچ شامل, آدھا سچ نہیں ہونا چاہیے, پورا سچ ہونا چاہیے. فتویٰ بھی آدھا فتویٰ, پتہ نہیں علماء کرام اس کو کیا کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب اس فتوے کی یا جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کہا گیا ہے اس کی مخالفت کر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وی پی این اسلامی نظریاتی کونسل یا راغب نعیمی کا معاملہ ہی نہیں ہے, خواہ مخواہ انہوں نے رائے دی, داغ دی, انہوں نے یہ کام حکومت کی سپورٹ میں کیا, لیکن یہ الٹا تنقید ثابت ہو رہی ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ شاہ سے زیادہ انہوں نے شاہ کا وفادار بننے کی کیوں کوشش کی, یہ ہمارے معاملات تھے. حالانکہ یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل پر باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا, اور صرف اسلامی نظریاتی کونسل پر نہیں بلکہ وہ تمام مشیر, تمام اینکرز, تمام جناب صحافی جو پیڈ ہیں جناب, پیسے لے رہے ہیں, ان سب پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حکومت کے اس وقت پاؤں کھڑ چکے ہیں, کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ایسے میں وہ ساتھ کیوں نہیں دیتے, آپ کی طرف سے مسلسل ان پٹ ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ پریشر تھا مولانا راغب نعیمی پر, تو انہوں نے جناب اس کا جواز یہ نکالا کہ یہ غیر اخلاقی ہے, لیکن اب اس کو حکومت خود جناب اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس جناب صورتحال کا جو سب سے بہترین پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ جناب ارشاد بھٹی صاحب نے کیا ہے. میں نے کہا تھا ارشاد بھٹی صاحب کا شرارتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی محنت اور بڑی کوشش, اور اس میں ناسا سے بھی ہمارے حکومت نے بھی مدد لی اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ناسا سے مدد لی. کئی ماہرین آئے, کئی محقق آئے, اور کافی خوردبینوں اور دوربینوں کی ریاضتوں کے بعد ایک لمبی چوڑی بہت بڑی لیبارٹری تھی جس میں یہ سارے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے, اور لمبی چوڑی تحقیق کے بعد الحمدللہ اس ملک میں آخری ایک غیر شرعی چیز رہ گئی تھی, آخری ایک دہشت گردی پھیلانے والی چیز رہ گئی تھی, آخری ایک فحاش قسم کا وی پی این رہ گیا تھا, بدماش اور فحاش قسم کا وی پی این, اور الحمدللہ اس کا بھی کلا کما ہوا. میں پوری قوم کو اپنی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ سینہ پھلا کر کہہ سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیونکہ اب اسلام بھی اس میں اس فتوے کے بعد آ جائے گا مکمل طور پر, اور جمہوریت بھی. سوال تھا میرا, کیونکہ آپ نے اتنی ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے, تو سر وہ جو غلطی سے انجانے میں ہم سے پہلے وی پی این استعمال ہو گیا بشمول ساری حکومت کی, اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ ہاں, بول کفارہ کیا ہوگا, ویسے بہت اچھا سوال ہے. یہ بات تو یہ بھی ہے کہ بول وی پی این کے بغیر گزارا کیا ہوگا, لیکن پہلے بول کفارہ کیا ہوگا اس پہ بات کر لیتے ہیں. میڈم شیخ, توبہ تنسو, سچی توبہ, سچی توبہ کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو سکیں. وی پی این کو غیر شرعی ثابت کرنے میں مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی جناب آگے ہیں. صاحب زیر پیڑ, ان پر بہت سارے مقدمات ہیں جناب, مقدمات تو نہیں, ان پر الزامات ہیں. ایک مرتبہ تو جناب ایک سفارت خانے سے باہر آئے اور وہاں مبینہ طور پر جو مشروب مشرق ہے وہ انہوں نے کچھ زیادہ پی لیا, تو راستے میں ان کی حالت خراب ہو گئی, گاڑی میں ان کی ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں, اور بنیادی طور پر جناب یہ سرکاری مولوی کہلاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ان کو جو بنیادی طور پر پشت پناہی ہے جناب, ان کا جو سٹیک ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. وہاں سے یہ کوئی بھی حکومت ہو, یہ جناب وزیر اعظم کے مشیر لازمی مقرر ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے فیاض شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس دن طاہر اشرفی سعودی عرب میں ہونے والی اس میوزک کنسرٹ کے خلاف عربی میں ٹویٹ کرے گا, اس دن اس کو عالم تسلیم کر لوں گا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایسا دن کبھی نہیں آنا. یہ جناب سعودی عرب میں جو کیا گیا, مجھے تو اس پر کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ وہاں جناب ایک نیم ننگا ناچ وہاں ریاض میں, یعنی وہاں کے دارالحکومت میں ایک تقریب ہوئی, اور اس میں جناب جو پیچھے لائٹنگ تھی یا جناب روشنائیاں تھیں, اس میں جناب کعبۃ اللہ کی شبیہ باقاعدہ دکھائی گئی, اور اس میں وہ ڈانس دکھایا گیا. میں حیران ہوں کہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے, اور جو پاکستان میں جناب سعودی عرب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بول نہیں رہے. میں تو کم از کم وہ دکھا بھی نہیں سکتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل توہین ہے
توہین کعبہ ہے، توہین مذہب ہے، وہ کسی طور پر بھی نہیں. لیکن جناب یہ کئی دنوں سے، 2-3 دنوں سے کم از کم یہ جناب شارٹ وائرل ہو رہا ہے، اور اب باقاعدہ اس کی مغربی جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے تصدیق کی ہے. تو پھر جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو مذہبی ہمارے طبقہ ہے ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سعودی عرب کے مخالف ہیں، وہ تو بات کریں گے، لیکن باقی علماء اس حوالے سے کس قسم کا جناب رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ایک ابھی تک سوالیہ نشان ہے کہ کیا سامنے آ سکتا ہے. بہرحال یہ معاملات جناب تیزی سے چل رہے ہیں، 24 کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کچھ مزید بھی خبریں ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ کو ویلاگ میں. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.